حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنے سب نے؟ یہ حضرت حسن بصری کی ہم اثر ہے. امام حسن بصری تابعی ہیں، بلکہ سید التابعین ہیں. مولا علی کے شاگرد ہیں آپ کو خلافت بھی حاصل تھی، اجازت حاصل تھی مولا علی سے. امام حسن کے بھی شاگرد رہے حضرت حسن بصری. دونوں اماموں سے آپ نے فیض حاصل کیا. حضرت حسن بصری نے تو حضرت حسن بصری، میں رابعہ بصریہ کے بارے میں بتانے لگا وہ کون تھی. حضرت رابعہ بصریہ جب تک حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں خطاب سننے، درس سننے نہیں آتی تھی، تب خواتین بھی شریک ہوتی تھی. اچھا وقت تھا. آج برا وقت آیا ہے کہ آپ کی عورتوں کے پاس علم دین کے معاملے میں کوئی شے نہیں. اگر وہ کچھ دین پر عمل کرتی ہیں تو وہ سنا سنایا دین ہے، وہ تحقیق پر مبنی دین نہیں ہے. وہ کسی مائی سے سن لیا، کسی نانی دادی سے سن لیا، نہ ان کو صحیح پتا، نہ آگے عمل کرنے والیوں کو صحیح پتا. تو جب آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں جنہوں نے آگے مائیں بننا ہے وہ بے دین ہو گئی تو آنے والی نسل میں کوئی دین باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا. تو یہ یہود کی سوچ تھی. سب سے پہلے یہ سوچ یہودیوں نے پھیلائی تھی کہ عورت منحوس ہے، مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتی. ہم مسلمانوں نے اٹھا کے تھوپ دیا حضرت عمر فاروق کے اوپر کہ انہوں نے خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا. حضرت عمر اس عمل کو کیسے روک سکتے تھے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جاری کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خواتین نے کہا یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہمیں فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آنے دیتے، کہتے اندھیرا ہوتا ہے، مسجد میں نہیں آنے دیتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکا کرو، آنے دیا کرو. حضور نے منع فرمایا. تو یہ آج اس کی کوئی درمیانی راہ نکالی جا سکتی ہے. بے شک آج بے حیائی بڑھ گئی ہے، فحاشی بڑھ گئی ہے، لیکن شاید ہی کوئی گھر ہو جس کی خواتین باہر بازار میں شاپنگ کرنے نہ جاتی ہوں، کپڑے خریدنے نہ جاتی ہوں، جوتے خریدنے نہ جاتی ہوں. جی وہاں کسی کا بس نہیں چلتا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی پیر کا بس چلتا ہے اپنی عورتوں کے آگے. وہاں بازار بھرے پڑے. بازار میں جاتی ہوں، کم از کم سکول تو جاتی ہیں نا بھائی، بچیاں سکول جاتی ہیں، ہر گھر کی جاتی ہیں. جس کو بھی اللہ نے کوئی دین کی سمجھ بوجھ دی ہے وہ بچیوں کو تعلیم سے نہیں روکتا، عالم ہو پیر ہو. وہ ساری باتیں چھوڑیں. میں اکثر کہتا ہوں اپنی بدن کی اصلاح کے لیے، بدن میں کوئی خرابی آ جائے بدن میں، تو بدن کی اصلاح کے لیے ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہاسپٹل تو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہر گھر کی عورتیں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھتی ہیں، ہاسپٹل جاتی ہیں، طبیب کے پاس جاتی ہیں، حکیم کے پاس جاتی ہیں. ایک جگہ جانا حرام ہے، وہ ہے مسجد، وہ ہے محفل، وہ ہے درس. یہ سوچ معاشرے میں پیدا کی گئی. یہی وجہ کہ ہمارے اہتمام ہی نہیں ہوتا. مثلا مسجد میں ایک سوچ بنا لی جائے کہ 2 دروازے رکھے جائیں، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے رکھ لیا جائے. خواتین کا باپردہ انتظام ہو، وہ کم از کم جمعے کا درس سننے آ جایا کرے. ایک سوچ ہے نا. کسی جگہ محفل ہو، آپ قنات لگا لیں، آپ سیپریٹ کر دیں، ان کو باپردہ رہنے دیں. آج تو جدید ذرائع LED لگا دیں ان کو. اگر وہ اپنے گھروں میں ہر وقت ڈرامے فلمیں دیکھ رہی ہیں اور ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، مائنڈ میکنگ ہو رہی ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے، کفر ان کے اندر بھرا جا رہا ہے. وہ آپ جو بھی مرد میرے پاس آتا ہے دکھی ہوتا ہے اپنی بیوی کی طرف سے، تو میں اسے کہتا ہوں بھائی تمہیں وہ فیسیلیٹیشن کیسے مل سکتی ہے، وہ سہولیات کیسے مل سکتی ہیں، وہ حق کیسے مل سکتا ہے جو اسلام نے مرد کا رکھا ہے، لیکن دے گی وہ عورت جو حقیقت میں مسلمان ہو، جس کا نام مسلمانوں والا صرف نہ ہو، یعنی جس کا نام فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، لیکن اس کے اندر سارے کا سارا کفر بھرا ہوا ہے. تو ایک مسلمان عورت سے شادی کرنے کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا؟ بولے نا. میں کئی دفعہ خواتین کے درس قرآن میں یہ بات کر چکا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایک مرد نے اپنے اوپر صبر کیا، اس نے کسی عیسائی لڑکی سے شادی نہیں کی، اس نے کسی یہودی لڑکی سے شادی نہیں کی، اس نے کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کی. اس نے کہا کہ میں نے مسلمان عورت سے شادی کرنی ہے. وجہ کیا ہے؟ بھئی مسلمان عورت شوہر کو عزت دیتی ہے، اس کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، کسی اور مرد سے تعلقات نہیں رکھتی، ناجائز تعلقات نہیں رکھتی، اپنے دل کو اپنے شوہر کے لیے وقف کر کے رکھتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس کی رازداری رکھتی ہے، اس کی پرائیویسی رکھتی ہے، اس کے مال کی وہ حافظہ ہوتی ہے،
اس کے لیے نیک بچوں کو جنم دیتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، حمل میں حفاظت کرتی ہے، بچوں کے پیدا ہونے کے بعد انہیں قرآن سناتی ہے، ذکر سناتی ہے، درود و سلام پر ان کی پرورش کرتی ہے۔ یہ سارے کے سارے فرائض اور ذمہ داری ہیں ایک مسلمان عورت کی۔ تو میں خواتین سے کئی جگہ یہ کہہ چکا ہوں، کئی جگہ دروس قرآن خواتین سے ہوتے ہیں تو وہاں میں عرض کرتا ہوں، ایک مسلمان مرد نے ایک مسلمان عورت سے شادی کی ہے، یہ ذہن بناتے ہوئے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتی، اب اسے کوئی چیز ہی نہ ملے، اسے کیا فائدہ ملا کسی مسلمان عورت سے شادی کرنے کا؟ کیوں بھائی؟ کوئی معاشرتی فائدہ ہوا؟ کوئی اخلاقی فائدہ ہوا؟ کوئی بدنی فائدہ ہوا؟ کوئی ذہنی سکون ملا؟ صرف ایک شریعت کا حکم پہ عمل ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ورنہ باقی نہ اسے ذہنی فائدہ ملا، نہ بدنی سکون ملا، نہ قلبی سکون ملا، نہ وہ اسے اپنی اولاد کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈے کرنے کا موقع ملا جو ایک مسلمان عورت سے توقع ہوتی، سمجھے یا نہیں؟ آپ کہاں کی ذہنیت اور کون سا دین لیے پھرتے ہیں؟ کون سا دین ہے آپ کے پاس؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ میں اکثر خواتین کے درس میں یہ بات کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے 6 دن مقرر کیے ہوئے تھے مردوں کے لیے، 6 دن مقرر کیے ہوئے تھے، اور جن دنوں مردوں کی باری ہوتی دین سیکھنے کی تب عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں، اور ایک دن مقرر کیا ہوا تھا خواتین کے لیے، اس دن مردوں کو آنے کی اجازت ہوتی نہیں تھی۔ تو زیادہ ٹائم حضور کن کو دے رہے تھے، مردوں کو یا عورتوں کو؟ 6 دن بھی وہ شریک ہو گئی اور ایک دن ان کے لیے علیحدہ سے بھی مقرر ہو گیا، تو زیادہ ٹائم کس کو دیا جا رہا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ یورپ، یہود، کفار آپ کی عورتوں پہ زیادہ محنت کر رہے ہیں، انہیں پتا آپ بھولے والے ہیں، آپ جتنا مرضی دین جمعے سے سنائیں، جو آپ کی عورت نے کہنا ہونا گھر میں وہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ انسان، میں اکثر ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں لیکن المیہ ہمارے معاشرے کا، میں کہتا ہوں 2 جھوٹ ایسے ہیں، ایک جھوٹ مرد بڑے فخر سے بولتا ہے اور ایک جھوٹ عورت بڑے فخر سے بولتی ہے۔ مرد بڑے فخر سے جھوٹ بولتا ہے، میں اپنی مرضی کرنا، میں اپنی مرضی کرنا، حالانکہ چلتی چلتی اس کی گھر میں کوئی نہیں، بڑے فخر سے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسرا، عورت بڑے فخر سے جھوٹ بولتی ہے، وہ کہتی میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ تو یہ دوسرا جھوٹ ہے جو عورت بڑے فخر سے بولتی ہے۔